ساتواں ادب یہ ہے کہ دعا کرنے میں عمومی طور پر سب لوگوں کے لیے پہلے دعا کیجئے اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کیجئے۔ جیسے کہ ہمیں اکثر جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ جمع کے صیغے کے ساتھ سکھائی گئی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہماری دعا کے سب سے زیادہ جو لوگ مستحق ہیں ان میں سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا جو انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علماء، ہمارے مشائخ جو ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے والدین سب سے زیادہ مستحق ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اس کے بعد بیوی بچے، اہل و عیال اور بہن بھائی اور پھر باقی دیگر مسلمان، اس طرح سے ترتیب بنا لینی چاہیے کہ سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کے لیے استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، غالباً اس میں یہ کہا گیا کہ ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات بیان کی گئی جو کہ بہت اہم۔ آٹھواں ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا کو باوضو ہو کر کیا جائے۔ باوضو ہو کر دعا کرنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہ ہو تو بھی دعا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اب جب آپ نے دعا کرنی ہے اور اس کے لیے آپ اٹھیں اور وضو کریں اور اہتمام کے ساتھ دعا کریں تو اس میں خود بخود آپ کا اخلاص زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے دعا ویسے چھوڑنی نہیں چاہیے کہ میرا وضو نہیں ہے، لیکن وضو میں ہو اور دعا کرے یہ زیادہ بہتر ہے۔